ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیت کریمہ میں عدت کے احکام بیان ہوئے اور اب یہاں پر بعد عدت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے طلاق کا جو مسئلہ اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی کار فرما تھی کہ طلاق کے ذریعہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا، تو شوہروں کی جانب سے جو عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی اس پر اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان کر کے پابندی عائد کر دی تاکہ شوہروں کی جانب سے عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو اور ان کی جانب سے انہیں انصاف مل سکے۔ اب اس آیت کریمہ میں عورت کے گھر والوں کی جانب سے جو اس پر ظلم و زیادتی ہو اس کو روکا جا رہا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عاصم کے ساتھ۔ دونوں میں بڑی محبت تھی میاں بیوی میں۔ اتفاق ایسا کہ کسی بات پہ اختلاف ہوا اور حضرت عبداللہ ابن عاصم نے حضرت معقل کی بہن جن کا نام جمیلہ تھا ان کو طلاق دے دیا اور یہ طلاق رجعی دیا تھا۔ تو اس سے حضرت معقل ابن یسار کو بڑی تکلیف ہوئی، بھائی بہن کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ پھر عدت جب گزر گئی تو حضرت عبداللہ ابن عاصم کو اپنے اس اقدام پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، اور حضرت جمیلہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ میرا نکاح دوبارہ عبداللہ ابن عاصم سے ہو جائے، لیکن حضرت معقل ابن یسار کو غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں اپنی بہن کا نکاح عبداللہ کے ساتھ اب دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیونکہ عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک قسم کا ایک طرح کا اختیار دیا ہے، اس کے بھی تو اپنے جذبات ہوتے ہیں، صرف مرد ہی کی جذبات نہیں ہوتے، عورت کے بھی تو اپنے جذبات ہوتے ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں آرزوئیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب بھائی کی محبت میں یا ماں باپ کی محبت نے ساری آرزوؤں اور تمناؤں کو تج دے،
یوں بھی عورت قربانیاں بہت دیتی ہے، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ یہ سمجھے کہ جیسے میرے اندر آرزو تمنائیں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، ویسے جو ہے عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت معقل ابن یسار نے قسم کھا لیا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو۔ طلاق سے مراد یہاں پہ طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے۔ طلاق مغلظہ کے بعد حلالہ کے علاوہ کوئی صورت بچتی نہیں ہے، اس میں رجوع نہیں کر سکتے ہیں، نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ دوبارہ نکاح انہی دو طلاقوں میں ہو سکتا ہے، ایک طلاق رجعی میں اور ایک طلاق بائن میں۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور عورتیں اپنی میعاد کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی جو عدت ہے وہ عدت پوری ہو جائے۔ جیسے اگر بالغہ ہے اور امید سے نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے 3 حیض یا 3 حیض کی مقدار اگر گزر جائے تو وہ عدت سے باہر ہو جائے گی، تو اور وہ عدت کو گزر جائیں۔ فلا تعضلوہن، تو اب یہاں پر ولیوں سے خطاب ہو رہا ہے، عورت کے جو ولی جو سرپرست ہوتے ہیں، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، دادا ہے، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ فلا تعضلوہن، کہ تم ان عورتوں کو مت روکو، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی اگر وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو مت روکو، کیونکہ یہ جائز ہے، اور جائز کام میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ مناسب نہیں ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کب؟ جب وہ دونوں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں، یعنی شرعی احکامات کا پاس و لحاظ رکھیں اور وعدہ و وعید کر لیں، اور اس بات کا عہد کر لیں کہ اب خلاف شرع کوئی کام نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں جو ہے انہیں نہ روکا جائے۔ لیکن اگر خلاف شرع کوئی ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ولی کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے اپنی موکلہ کو، یعنی بیٹی یا بھتیجی یا اپنی بہن کو جو ہے نکاح سے روک دے۔ جیسے عورت غیر کفو میں نکاح کر رہی ہے، یعنی دوسری برادری میں نکاح کر رہی ہے، اور اس کے جو ولی ہیں، جیسے باپ ہیں، بھائی وغیرہ جو بھی ہیں، وہ اس پر راضی نہیں ہیں، تو وہ روک سکتے ہیں اس نکاح کو۔ بلکہ اگر اس میں وہ نکاح کر رہی ہے، غیر کفو میں وہ نکاح کر رہی ہے، تو بعض علماء نے تو فرمایا ہے کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اگر ولی اجازت دے تب جا کر کے نکاح ہوگا، اور ولی اگر اجازت نہیں دے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے چھپ کر کے نکاح کریں تب روکا جا سکتا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلانیہ نکاح کرو، تاکہ کسی طرح کا کوئی قدغن، کوئی دھبا جو ہے کسی کے دامن پر نہ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کو اعلان کر کے کیا کرو، وجعلوہ بالمساجد، اور اسے مسجدوں میں کیا کرو، چونکہ مسجدوں میں لوگ رہتے ہیں زیادہ تر، اور نیک لوگ، نمازی لوگ رہتے ہیں، تو اگر خلاف شرع وہ کوئی قدم اٹھائے تب تو ولی جو ہے روک سکتا ہے، یا بغیر گواہ کے نکاح کرے تب بھی ولی روک سکتا ہے، یا پھر جو ہے مہر جو ہے مہر مثل سے کم ہو تب بھی جو ہے ولی اس پر جو ہے روک سکتا ہے۔ مہر مثل کا یہ مطلب ہے کہ اس معاشرے میں اس جیسی عورت، یعنی حسن و جمال میں اور حسب و نسب میں اس جیسی عورت کا اس کے خاندان میں جو مہر ہوگا اسے مہر مثل کہا جاتا ہے۔ جیسے بہن ہے، بڑی بہن کا جو مہر ہوگا وہ چھوٹی بہن کے لیے جو ہے مہر مثل ہوگا۔ پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، یہ سب جو ہیں، پھوپھیوں کا مہر بھتیجیوں کے لیے، خالاؤں کا مہر بھانجیوں کے لیے، یہ مہر مثل ہوگا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کی جو یہاں پہ بات کی گئی ہے، اس میں ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ تم اگر مومن ہو اور واقعی مسلمان ہو
اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ میدان محشر میں تمہارے حساب و کتاب تمہارا ہوگا، اور تمہارا ایک عمل بھی جو ہے پوشیدہ نہیں رکھا جائے گا، سب کچھ سارا کچا چٹھا جو ہے کھول دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو اگر آدمی جھوٹ بولنا بھی چاہے تو نہیں بول پائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے منہ پر جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم آج ان کے منہ پر مہر مار دیں گے۔ ان کے منہ نہیں بولیں گے، ان کے لب نہیں ہلیں گے، بلکہ ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے۔ جن جن اعضاء سے وہ گناہ کیے رہے گا وہ اعضاء بول بیٹھیں گے کہ یہ گناہ کیا ہے میں نے، یہ گناہ کیا ہے میں نے۔ قیامت کے دن قرآن پاک میں ہے کہ کفار کے خلاف ان کے بدن کی جلد اور کھال ان کی گواہی دے گی، تو وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے وہ کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دیا، تم کیوں بول بیٹھے، آخر سزا میں تو تم بھی جو ہے برابر کے شریک ہوگی۔ تو وہ جلدیں کہیں گی کہ ہم کیا کریں، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، ہم بول بیٹھے۔ تو اس دن جو ہے کوئی اگر بولنا چاہے کہ گواہ بدل دیں یا کچھ ہیرا پھیری کر دیں تو وہاں پر ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے گانٹھ رکھیں کہ ایک ایک چیز کا جو ہے میدان محشر میں سوال ہوگا۔ تو اگر آپ نے دنیا میں اپنی بہن پر یا بیٹی پر یا جو ہے اپنی بھتیجیوں پر یا بھانجیوں کے اوپر کسی کے اوپر اس طرح کا ناجائز ظلم کیا ہوگا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے میدان محشر میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو قیامت کے دن اور اللہ پر ایمان رکھے کہ میدان محشر میں رب کے حضور ہی کھڑے ہو کر کے جو ہے سارا حساب و کتاب دینا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ شریعت کے حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، کیونکہ وہ جائز ہے اور جائز کام کو روکنا یہ درست نہیں ہے۔ اور رہی بات اچھائی اور برائی کی، تو انسان جو فیصلہ کرے گا یا انسان کی جو سوچ ہے وہ بہت محدود ہوا کرتی ہے، وہ مستقبل میں اور فیوچر میں جھانک کر کے نہیں دیکھ پاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، وہ تو مخلوق کی ہر باتوں کو جانتا ہے، آگے پیچھے کی ساری چیزیں وہ جانتا ہے، ماضی مستقبل حال سب کچھ وہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے بھلائی رکھ دی ہو، بھلائی اسی کے اندر ہو، یہ تھوڑی دیر کے لیے ان سے غلطی ہو گئی، نکاح جو ہے انہوں نے طلاق دے دیا، لیکن ایسا ممکن ہے کہ اب وہ ایسی اصلاح حال کریں کہ پچھلے سے زیادہ اچھی زندگی گزرے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بالغہ عورت اگر بالغ ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ولی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر کفو میں کرے گی تو ولی سے اجازت کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر کفو میں کرتی ہے تو ایسی صورت میں ولی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے جو میں نے درمیان میں بتایا کہ عورت اگر شرعی یا عرفی قانون شکنی کرتی ہے تو ایسی صورت میں ولی کو جو ہے کچھ اختیارات ہوتے ہیں، جیسے شرعی اگر غلطی کرے تب تو کسی بھی شخص کوئی بھی مسلمان ہو اگر وہ مسئلہ جانتا ہے اور شرعی غلطی وہ کر رہی ہے تو کوئی بھی مسلمان ہو اسے اختیار ہے کہ وہ اس غلطی سے اس کو روکے، اور ولی کو جو ہے خاص طور سے جو ہے اس کا اختیار ہوگا۔ تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ میں نکاح میں زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر زوجین میاں بیوی جن کا ایک دوسرے سے نکاح ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کے نکاح پہ راضی ہیں یہ ضروری ہے، لیکن جو ہے طلاق میں یہ رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، اور طلاق صرف مرد کے ہاتھ میں، عورت چاہے مانے چاہے نہ مانے، اگر اس نے طلاق دے دیا تو طلاق پڑ گئی، لیکن نکاح میں جو ہے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔